وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ: اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ القرآن کریم۔ آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر جانب سے تکلیف کا انبار لگا ہوا ہے۔ انہیں تکلیف و پریشانی میں سے ایک تنگی رزق کی دقت ہے۔ اگر ہم پورے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دن بدن لوگوں کے رزق میں بے برکتی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ضامن دراصل ہم خود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیسے بچا جائے، تنگی رزق سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر رزق میں برکت کے وظائف بیان کیے ہیں۔ اول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے گناہ کثیر ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے، اور جس شخص کا رزق تنگ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھے۔ دوسرے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اسے کبھی فاقہ کرنے کی نوبت نہیں پڑے گی۔ مذکورہ احادیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص اس پر عمل کرے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ تیسرے، اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ رزق کا اور ایسے عمل کا جو قبول کر لیا جائے۔ اس دعا کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک بڑا قرضہ تھا جس کی وجہ سے مجھ کو شرمندگی محسوس ہوتی تھی، پس اس دعا کو پڑھتے ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک جگہ سے نفع عطا فرمایا تو اس میں سے اپنا قرضہ اتار دیا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھ پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا کچھ قرضہ تھا اور میں اس وجہ سے ان سے شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ پھر میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا تو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میراث و صدقے کے علاوہ مجھے رزق عطا فرمایا، تو اس سے میں نے قرضہ اتار دیا اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی کو اس میں سے 3 زیورات بھی بنا کر دیے، لیکن اس کے بعد بھی اس میں سے اچھی خاصی مقدار باقی بچ گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص فقر و فاقہ یا کوئی پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ ان وظائف پر پابندی سے عمل کرے۔ اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستوں، آپ ہمارے اسلامک مفتاحی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔